پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں فرمایا رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو ہم نے نازل کیا۔ اب رمضان کے مہینے میں کب نازل ہوا، اس کے تعلق سے سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا ہے۔ چنانچہ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت 185 میں مقدس قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان علی شان ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کے بارے میں بخاری کی روایت میں بے شمار قرآن سے متعلق احادیث آتی ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں خود گواہی دیتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے نزول ہونے سے پہلے نہ کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر انہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے تو کافر کہتے کہ نبی نے خود قرآن بنا لیا۔ تو یہ بات واضح تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اس کے بارے میں گواہی دیتی ہے کہ جتنی تاریخی حوالے یعنی ایتہاسک ساکش ملتے ہیں، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جب کبھی حکم دیتے تب جبرائیل قرآن کی آیتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں۔ آج اکثر ہم میں ایک غلط فہمی ہے کہ قرآن 30 پاروں میں نازل ہوا۔ یاد رکھو، پارا کوئی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ عربی میں پا نہیں آتا، یہ اردو اور فارسی لفظ ہے۔ تو جو 114 سورے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے 23 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں الگ الگ موقع پر تھوڑی تھوڑی آیتیں کر کے نازل فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے، آپ پر آیتیں نازل کرتے ہیں، آپ کو یاد کرواتے، جس کے بارے میں قرآن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، اس کی تلاوت میں جلد بازی سے اپنی زبان مت پھیریے، ہم آپ کو اس کی قرات کرائیں گے، اس کے معنی سمجھائیں گے اور اسے جمع کر کے آپ کو دے دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ رب العزت قرآن کی آیتیں سکھاتے ہیں۔ پھر ایک رمضان سے اگلے سال کے رمضان تک جتنا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو جاتا، اتنا پورا حصہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے بار بار سنتے تاکہ حفظ اچھا ہو جائے۔ قرآن کا جتنا حصہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا، اتنا آپ صحابہ کو کہتے۔ صحابہ ان کے زمانے میں جو کچھ بھی لکھنے کے سادھن ہوا کرتے تھے، وہ ان پر وہ آیتیں لکھ لیتے تھے، جیسے پتھر پر، کھجور کے درختوں کے پتوں پر، جس طرح بھی لکھ سکتے تھے وہ لکھ لیتے تھے اور اپنے گھروں میں محفوظ رکھ دیتے تھے۔ اس طرح الگ الگ موقعوں پر قرآن نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رخصتی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ بنے۔ آپ کی خلافت میں مسیلمہ قذاب نام کے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قذاب سے جہاد کیا۔ اس جنگ میں تقریباً 70 صحابہ شہید ہوئے جو حفاظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اگر حفاظ اس طرح ختم ہو جائیں گے تو قرآن الگ الگ گھروں میں الگ الگ حصوں میں رکھے ہوئے ہے، جیسے سمجھنے میں لوگوں کے لیے پریشانی ہوگی۔ لہٰذا ہم ایک کام کرتے ہیں، آپ سب سے کہیے کہ جو بھی قرآن کا حصہ انہوں نے لکھا تھا وہ پورا لائے، ہم حفاظ قرآن کو بٹھائیں گے، پورے اوراق کو ترتیب سے جمع کریں گے اور جمع کر کے ایک جگہ سیہ دیں گے۔ لہٰذا ویسا ہی کیا گیا، ایک نسخہ بنایا گیا۔ تو پہلی مرتبہ قرآن نے کتاب کی شکل لی
اور اس کو رکھا گیا امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ پھر بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اس نسخے کو لایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اسلام عرب سے باہر بھی پھیل رہا تھا۔ ایران، انڈونیشیا، افریقہ، اسی طرح بھارت تک پھیل رہا تھا۔ اس دوران جو غیر عربی لوگ، وہ چونکہ عرب ان کی مادری زبان یعنی ماترو بھاشا نہیں تھی، لہٰذا قرات کرنے میں غلطی کر رہے تھے اور اپنے قرات کے حساب سے جیسا چاہے لکھ رہے ہیں۔ لوگوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ قرآن کو الگ الگ طریقوں سے لوگ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ نے کہا کہ جس کے پاس بھی لکھا ہوا قرآن ہے وہ سب لایا جائے۔ سارے نئے لکھے قرآن کے نسخے لائے گئے۔ ان سارے نسخوں کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ آگ لگانے کا حکم اسی لیے دیا گیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ارشاد مبارک تھا کہ کہیں اگر قرآن لکھی ہوئی ہے تو اسے پھاڑو مت، بلکہ دفن کرو یا اسے آگ لگا دو۔ لہٰذا ان تمام نئے نسخوں کو جلا دیا گیا، اور پھر وہ پہلا نسخہ یعنی ماسٹر کاپی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر بنایا گیا تھا، اسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لا کر صحابہ سے کہہ کر اس نسخے کی 7 کاپی بنائی گئی، کیونکہ آپ کی خلافت میں اسلامی حکومت کے 7 راجیہ ہے، ہر راجیہ کا ایک گورنر تھا، لہٰذا ہر راجیہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کی سیل منگا کر ایک اوریجنل کاپی روانہ کر دی۔ آج دنیا میں ہم جتنے بھی قرآن کے نسخے دیکھتے ہیں اسی قرآن مجید کی کاپی سے بنے ہیں، لیکن اس پر زیر زبر نہیں تھے۔ قرآن مجید کی ان 7 کاپی میں زیر زبر نہیں تھا کیونکہ وہ عربیوں کی مادری زبان یعنی ماترو بھاشا تھی، جیسے کہ اردو ہمارے لیے بالکل عام زبان ہے، لہٰذا ہمیں بھی اردو پر زیر زبر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن ایک صحابی حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ غیر عربوں کو مشکل ہو رہی بنا زیر زبر کے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو تجویز ہے اس کے حساب سے زیر زبر لگائیں گے، لہٰذا انہوں نے زیر زبر لگوائے اور پھر وہ کاپیاں بھی مشہور ہو گئی۔ لیکن جو لکھائی اور قرات ہے یہ بالکل اسی سے ہو بہو ملتے جلتے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھے۔ الحمدللہ یہ قرآن دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس میں 4 سال کے بچے سے لے کر 100 سال کا بزرگ بھی پورا حفظ کر لیتا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ہدایتیں رکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے قرآن ہی میں فرمایا اور کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مبارک کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کا نسخہ نہ ہی کوئی شرعی بدعت یعنی نیا عقیدہ تھی اور نہ ہی اس میں اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی اور کا کلام ہے۔ اگر کوئی شخص اسے انسان کی منمانی لکھی ہوئی کتاب کہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی طرح ایک سورہ بنا لا دے یا پھر اس میں ایسی کوئی بھی 2 ایسی آیتیں دکھا دے جو آپس میں ٹکراتی ہو۔ الحمدللہ آج پوری دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، کیونکہ لوگ سکون کی تلاش میں قرآن کی طرف آ رہے ہیں، اللہ کے فضل سے ہدایت پر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ کتاب جو انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہے اس پر ہم سب غور کریں، اس پر عمل کریں اور جتنا ہو سکے اس کے پیغام کو لوگوں میں عام کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ ہم تمام کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔